نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اذا جامع ثم عاد جب جمع کرے ثم عاد پھر وہ لوٹے دوبارہ لوٹے ومن دار علی نسائه فی غسل واحد اور جو چکر لگایا اپنے عورتوں کے ساتھ ایک غسل کے ساتھ، یعنی 4 بیویاں ہیں سب کے ساتھ جمع کرے اور بعد میں ایک غسل کر لے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي يحيى بن سعيد عن شعبة عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابيه قال ذكرته لعائشة فقالت يرحم الله ابا عبد الرحمن رحم کر اللہ ابو عبد الرحمن پر. كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه میں خوشبو لگاتے وسلم کو اور آپ چکر لگاتے اپنی عورتوں پر. ثم يصبح محرما پھر احرام کی حالت میں صبح کرتے ينزخ طيبا ٹپکری ہوتی آپ سے خوشبو ینزخ نزخ ہاں جی نزخ ینزخ نیچے شپڑ ینزخ عینان نزاختا عینان فیم عینان نزاختان جوش مارنا نازاخ ینزخ. جی سورہ رحمان ہے اس کا لفظ آیا نا قرآن میں. ٹھیک ہے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة. ایک ہی ٹائم میں 9 عورتیں یا 11 عورتیں ہیں، آپ سب کے پاس ایک ہی ٹائم میں جاتے ہیں. من الليل والنهار وهن 11. اور وہ کتنی بیویاں تھیں؟ 11. قال قلت لانس کہتے ہیں میں نے انس کو کہا او کان یطیقہ کیا آپ اس کی طاقت رکھتے تھے؟ قال كنا نتحدث انه اوتی قوت 30. ہم باتیں کرتے تھے کہ آپ کو دی گئی 30 آدمیوں کی طاقت. جنت میں جنتی جائیں گے نا، ایک جنتی کو 30 بندوں کی طاقت ملے گی، اور نبی میں بھی اتنی طاقت ہوتی ہے 30 بندے جتنی. وقال سعید عن قتادة انا نتحدث ان انسا حدثهم 9 نسوة. اچھا 11 نہیں تھی، 9 تھی. باب غسل المزی مزی کا دھونا والوضوء منه اور اس سے وضو کرنا. حدثنا ابو الولید قال حدثنا زائدة عن ابي حسین عن ابي عبد الرحمن عن علی قال كنت رجلا مزاء فمرت رجلا یعنی اس کا نام مقداد تھا. جی یسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمکان ابنته. میں نے کیوں نہ پوچھا کہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھی، میں شرما گیا. فسأل فقال توضأ واغسل ذکرک. ٹھیک ہے. باب من تطیب ثم اغتسل وبقی اثر الطیب. جو خوشبو لگائے پھر نہائے اور رہ جائیں خوشبو کے نشانات. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابراہیم بن محمد بن المنتشر عن ابیہ قال سألت عائشة وذكرت لها قول ابن عمر ما احب ان اصبح محرما. ہاں یہ ان کا قول تھا، یعنی میں نہیں چاہتا کہ میں احرام کی حالت میں شروع کروں. انزخ طیبا. فقالت عائشة انا طیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم طاف فی نسائه. پھر آپ لگاتار گئے اپنی عورتوں کے پاس، بیویوں کے پاس. ثم اصبح محرما. ٹھیک ہے. یعنی حضرت عائشہ نے ان کا رد کر دیا. حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا الحکم عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ قالت کأنی انظر الى وبیر الطیب. خوشبو کی چمک، وبی الطیب خوشبو کی چمک فی مفرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں مفرق. یہ وهو محرم. باب تخلیل الشعر
بالوں کا خلال کرنا حتی اذا ظن انہ قد اروى بشرتہ، یہاں تک کہ جب وہ سمجھے کہ اس نے تر کر دیا، مارا شراب کر دیا اپنے چمڑے کو، جلد کو مراد تر کر دیا، افاض علیہ، تو اپنے آپ پر پانی ڈالے. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم تخلل بيده شعره. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اپنے بالوں کا خلال کرتے. حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد نغرف منه جميعا، ہم کٹھے ان سے پانی لیتے. چلو بڑھتے نغرف غرف یغرف. جی. باب من توضأ فی الجنابۃ ثم غسل سائر جسده، پہلے وضو کرے پھر غسل کرے. غسل جنابت میں ایسے ہی ہوتا ہے. جی. ولم يعد غسل موازی الوضوء منه، اور دوبارہ نہ لٹائے وضو کی جگہوں کو جو پہلے دھوئی گئی، مرۃ اخرى، دوسری مرتبہ. پہلی وضو والی جگہوں کو دوبارہ نہ دھوئے. جی. حدثنا یوسف بن عیسیٰ قال اخبرنا الفضل بن موسیٰ قال اخبرنا الاعمش عن سالم عن قریب مولى بن عباس عن ابن عباس عن میمونة قالت وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوء الجنابۃ فاکفأ بیمینہ علی یسارہ مرتین او ثلاثا. قالت وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوء الجنابۃ. جی. وضوء الجنابۃ، وضو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابت کا وضو. فاکفأ بیمینہ علی یسارہ، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر ڈالا پانی. ڈالا پانی، اکفا فی پانی ڈالنا. مرتین او ثلاثا، 2 یا 3 مرتبہ. ثم غسل فرجہ ثم ضرب یدہ بالارض او الحائط، ہمارا اپنا ہاتھ زمین یا دیوار پر. مرتین او ثلاثا. ثم تمزمز واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم افاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى. تنحى میرا علیحدہ ہو گئی. علیحدہ ہو گئے. فغسل على رجليه. قالت فأتيته بخرقة فلم يردها، آپ نے وہ رومال نہ لیا. فجعل ينفذ بيده، ضرورت محسوس نہیں نہ کی، گرمی تھی. جی. فجعل ينفذ بيده، جھاڑ رہے تھے پانی اپنے ہاتھوں کے ساتھ. باب اذا ذکر فی المسجد انه جنوب، جب یاد آ جائے مسجد میں کہ وہ جنوبی ہے، خرج کما ہوا، نکلے جیسے ہی وہ ہے، ولا یعنی یتیمم، اسی حالت میں نکلے. ولا یتیمم، تیمم نہ کرے. حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال دوبارہ جائے غسل کر کے آئے تو پھر آ کے نماز پڑھے یا پڑھائے. قال اخبرنا یونس عن الزہری عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ قال اقیمت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی. وعدلت الصفوف، صفیں سیدھی ہو گئی. قیاما، ٹھیک ہے، صفیں برابر ہو گئی. اشرف صاحب غور کریں ذرا. ہاں جی. فخرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہماری طرف تشریف لائے. فلما قام فی مصلاہ، جب آپ کھڑے ہوئے اپنے مصلی میں، ذکر انہ جنوب، آپ کو یاد آ گیا کہ آپ جنبی. آپ نے جان بوجھ کیسے کیا ہے؟ نہیں، آپ کو پتہ نہیں تھا. یہ تو کہتے ہیں عالم الغیب ہے، پھر جان بوجھ کیسے؟ استغفر اللہ. یہ جو کہتے ہیں نا نبی عالم الغیب ہے، جی، وہ بالکل سیدھی سیدھی نبی پاک کی توہین کرتے ہیں. ہاں جی. فقال لنا مکانکم، اور وہ اپنی جگہ پہ رہو. ثم رجع، پھر آپ چلے گئے. واپس گئے، فاغتسل، غسل کیا. ثم خرج الینا ورأسه یقطر، پھر آپ ہماری طرف تشریف لائے اور آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا. فکبر فصلینا معه. تابعه عبد العالی عن معمر عن الزہری ورواه الاوزاعی عن الزہری. باب نفض الیدین من غسل الجنابۃ، غسل جنابت سے ہاتھوں کو دھونا، نفس صاف جھاڑنا، جھاڑنا. رومال کی ضرورت نہیں.
حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزه قال سمعت الاعمش عن سالم بن ابي الجاد عن قريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وزعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الارض فمسحها ثم غسلها فمزمز واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وأفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته صوبا یہ باب کے ساتھ اللہ فلم يأخذه فانطلق وهو ينفذ يديه آپ چلے اور اب جاڑ رہے تھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ پاڑی. باب من بدا بشق رأسه الأيمن في الغسل جو غسل میں دائیں جانب کے سر کی دائیں جانب کے ساتھ ابتدا کرے پہلے دائیں جانب دھوئے. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن حدیث وہی آ رہی ہے بس اسناد بدل بدل کے مسائل بدل بدل کے. عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت كنا إذا أصاب إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها. وہ اپنے ہاتھ پر اپنے سر پر کتنے چلو ڈالتی؟ تین. ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. ٹھیک ہے. باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة جو ننگا اکیلا غسل کرے تنہائی میں. ومن تستر اور جو پردہ کرے. والتستر افضل اور پردہ کرنا افضل ہے. اکیلا بھی غسل کرے تو اسے ننگا ہونے سے بچنا چاہیے کیونکہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, اللہ سے حیا کرنا چاہیے. وقال بحث عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيا منه من الناس. اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کیا جائے من الناس لوگوں کی بنسبت. حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. حدیث بڑی دلچسپ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا كانت بنو اسرائیل یغتسلون عراتا, آری کی جمع, بنو اسرائیل غسل کرتے تھے ننگے. ينظر بعضهم الى بعض, دیکھتا بعض کو. وكان موسى صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل وحده, موسیٰ علیہ السلام اکیلے غسل کرتے, وہ بڑے حیا والے تھے. فقالوا والله ما يمنع موسى, ہاں نہیں روکتا موسیٰ علیہ السلام کو ان یغتسل معنا, کہ وہ ہمارے ساتھ غسل کرے, الا انه آدر, مگر اس کے خصیتین میں مسئلہ ہے, اس کے خصیے بڑے ہوئے ہیں, اس کے خصیے بڑے ہوئے ہیں, وہ مسئلہ ہے جی, اتنا تو کلا نہ آتا ہے. فذهب مرة یغتسل, ایک دفعہ وہ غسل کرنے لگے. فوضع ثوبه على حجر, اچھا رکھ دیے کپڑے پتھر پر. ففر الحجر بثوبه, پتھر کپڑے لے کر بھاگ گیا. فجمع موسیٰ فی اسره, قرآن میں بھی آتا ہے نا یجمع ہو. موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے. یقول ثوبی یا حجر ثوبی یا حجر, میرے کپڑے اور پتھر کپڑے بھی لے چلے ہیں. حتی نظرت بنو اسرائیل الی موسیٰ, یا تک کہ دیکھ لیا بنو اسرائیل نے طرف موسیٰ علیہ السلام کی, اللہ نے بری کرنا چاہنا. جی. وقالوا واللہ ما بموسیٰ من بأس, ان کا اللہ کی قسم موسیٰ کو تو کوئی تکلیف نہیں, اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں. واخذ ثوبہ وطفق بالحجر ضربا, کپڑے لے لیے اور پتھر کو مارنا شروع کر دیا, خوب ڈانگا ماریا پتھر کو. قال ابو ہریرہ واللہ انه لندب بالحجر ستۃ او سبعۃ ضربا بالحجر. اللہ, پتھر کو 6 یا 7 نشان تھے مارنے کی وجہ سے, ایڈے چھوٹے مارے کس کس کے کہ پتھر نو نشان پہ گئے. کپڑے لے کے بھج گیا. وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بین ایوب یغتسل عریانا, ایوب السلام ننگے نہا رہے تھے. فخر علیہ جراد, اکیلا بندہ ننگا نہ سکتا ہے, اگر پرہیز کرے
تو بہت بہتر ہے، کیونکہ اللہ حیا والا ہے، ٹھیک ہے جی، بہتر ہے کہ اللہ سے حیا، اللہ سے شرمایا جائے. واللہ حق ان یستحیا من. قال بین ایوب یغتسل عریانا فخر علیہ جراد من ذہب. اللہ، وہ ننگے نہ رہے تھے، ان پر سونے کی ٹڈیاں گرنے لگی. یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ نے شفا دی اور اسلام کو. فجعل ایوب یحتسی فی ثوبہ. ایوب السلام جمع کرنے لگے اپنے کپڑے میں چلیا، ایک تصویر سے چلو بھرنا، ایسے چلو بھر بھر کے. فناداہ ربہ یا ایوب. سونے نے بھی پائی تھا، اللہ نے پکارا، اے ایوب الم اکن اغنیتک عما ترى. تجھے غنی نہیں کر دیا جو تو دیکھ رہا ہے؟ قال بلا. اس نے کہا کیوں نہیں؟ وعزتک. تیری عزت کی قسم، تیری عزت کی قسم. بندہ یہ کہہ سکتا مجھے اللہ کی عزت کی قسم، مجھے اللہ کی عظمت کی قسم، مجھے اللہ کی قدرت کی قسم. ولیکن لا غنا بی عن برکتک. لیکن تیری برکت سے کون بے پرواہ رہ سکتا ہے؟ ورواہ ابراہیم عن موسیٰ بن عقبۃ عن صفوان عن عطاء بن یسار عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بین ایوب یغتسل عریانا باب التستر فی الغسل عند الناس. لوگوں کے پاس چھپ کر غسل کرنا. بلال، قرآن کی قسم کھائی جا سکتی ہے؟ نہیں. کیوں؟ صرف قسم اللہ کی اور اللہ تعالیٰ کی. نہیں، میں نے جو سوال کیا وہ جواب دے. قرآن کی قسم نہیں کھا گیا. یہ بڑا پیچیدہ سوال ہے. قرآن کی قسم کھائی جا سکتی ہے؟ نہیں. کیوں؟ آپ بتا دیں. ہاں جی، نہیں آپ کو دلیل تو دیں نا، کچھ تو کریں. مخلوق کی قسم نہیں کھانی. اشرف صاحب، مخلوق کی قسم نہیں کھانی، خالق کی قسم کھانی ہے. ٹھیک ہے جی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن مخلوق ہے یا اللہ کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ قسم نہیں کھانی چاہیے. پھر وہی بات ہوگی، قرآن مخلوق تو ہے ہی نہیں. جی. قرآن مخلوق نہیں ہے. جی. اگر مخلوق ہے تو پھر نہ قسم کھائیں. جی. قرآن اللہ کی صفت ہے. جی. ٹھیک ہے. جی. جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا، جی. اللہ کی عزت کی قسم، جی. مجھے اللہ کے کلام کی قسم، بات تو وہی ہے. جی. یہ مخلوق نہیں، جی. یہ اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اس لیے کوئی حد نہیں. یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، ہم لوگوں نہیں اس کا پتہ. جی. ہاں جی، آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ اتفاق کر رہے ہیں نا میرے ساتھ؟ جی. قرآن مخلوق اگر مخلوق ہے تو پھر قطع نہیں. جی. مجھے مسجد کی قسم، یہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک نہیں. جی. مسجد مخلوق ہے. جی. جی. مجھے مسجد کے رب کی قسم، مجھے اللہ کی عظمت کی قسم، مجھے اللہ کی عزت کی قسم، مجھے کلام اللہ کی قسم. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی. کلام اللہ کی قسم، میں کلام اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے. جی. مخلوق نہیں ہے. اگر مخلوق ہو تو پھر نہیں، مخلوق ہے ہی نہیں. جی. باب التستر فی الغسل عند الناس. ہاں، غسل کے وقت پردہ کرنا، لوگوں کے ہاں پردہ کرنا اچھی بات ہے. پردہ کر کے غسل کرنا چاہیے. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله ان ابا مرة مولى ام هانئ بنت ابي طالب اخبره انه سمع ام هانئ بنت ابي طالب تقول ذهبت الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ام ہانی کیا لگتی ہے آپ کی؟ ام ہانی یہ آپ کے چچا کی بیٹی. ہاں، ابو طالب کی بیٹی، علی کی بہن. جی. ہاں، وہ کہتی ہے نبی اسلام، یہ فتح مکہ کے دن کی بات ہے. تقول ذهبت الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح، فتح مکہ کے دن، فوجدته يغتسل، اور میں نے آپ کو پایا آپ غسل کر رہے تھے، وفاطمہ تستره، اور فاطمہ پردہ کیے ہوئے تھی. فقال من هذه، ہاں، آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ یعنی نہاتے وقت بامر مجبوری بندہ کوئی نہ کوئی بات کر. دیکھیں پانی ختم ہو گیا ہے، اندر کھڑا ہے غسل خانے میں، اب وہ نہ بولے، کسی کو نہ کہے بھی موٹر چلا دو، کہہ سکتا ہے. یہ حدیث سے نکل رہا ہے، یہ حدیث آپ کے سامنے. مجھے صابن پکڑا دو، مجھے تیل پکڑا دو، مجھے برش دے دو، کہہ سکتا ہے.
یہ بخاری ہے نا، بخاری نے سارے مسئلے حل کر دیے ہیں. فقال من هذه فقلت انا ام هانئ. اور اس نے کہا جی میں ام ہانی ہوں. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة. ٹھیک ہے. فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله ڈالا جی فغسل فرجه وما اصابه اور جو لگا ثم مسح بيده على الحائط او الارض. ٹھیک ہے. ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه علاوہ پاؤں کے. ثم افاض على جسده الماء ثم تنحى پھر الگ ہوئے. فغسل قدميه دھوئے اپنے قدم. تابعه ابو عمانة وابن فضيل في الستر. ٹھیک ہے. باب اذا احتلمت المرأة جب عورت محتلم ہو جائے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة ام المؤمنين انها قالت جاءت ام سليم امرأة ابي طلحة. یہ کون ہے ام سلیم؟ یہ انس کی والدہ. انس کی والدہ ابو طلحہ کی بیوی. پہلا اس کا خامن کون تھا؟ عبداللہ بن زبیر. مالک فوت ہو گئے. ابو طلحہ نے پیغام نکاح بھیجا تو کیا کہا تھا ام سلیم نے؟ ابو طلحہ تو مسلمان نہیں، میں مسلمان عورت ہوں، اگر میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو اسلام لے آؤ. اس نے کہا میرے پاس بڑے باغ ہیں، میں کھجوروں انگوروں کا مالک ہوں، میں بڑا مالدار ہوں، حق مہر کیا لوگی؟ ام سلیم نے کہا کوئی حق مہر نہیں، تو مسلمان ہو جاؤ، یہی تمہارا حق مہر ہے میرے لیے. انها قال جاءت ام سليم امرأة ابي طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق. اللہ حق سے نہیں شرماتا. هل على المرأة من غسل؟ عورت پر بھی غسل ہے جب اسے احتلام ہو جائے. اذا هي احتلمت. اذا هي احتلمت اصل میں حمزہ وصلی ہے نا، اذا هي احتلمت تو ملا کے اذا هي احتلمت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. جی ہاں. اذا رأت الماء. جب وہ دیکھے پانی. آگے باب کون سا ہے؟ باب عرق الجنوب وان المسلم لا ينجس. ایک باب پڑھ لیں. جنبی کا پسینہ اور مسلمان پاک نہیں، ناپاک نہیں ہوتا. جنبی کا پسینہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ جنبی کا پسینہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ پاک ہے. ان سے پوچھ لیتے ہیں بخاری سے. چلے آگے. حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد حدثنا بكر عن ابي رافع عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينه. آپ اس کو ملے ابو ہریرہ کو مدینہ کے کسی راستے میں وهو جنوب اور آپ جنبی تھے. فانجست منه. میں ابو ہریرہ جنبی تھے. لفظ صحیح پڑھیں. فانجست نہیں کریں صحیح. پڑھ لیں آشیا. فانتجست نہیں فن خنست یہ غلط لکھا ہوا ہے. جی فن خنست میرو میں چپکے سے نکل گیا. میں جنبی تھا نا جی. میں چپکے سے نکل گیا. ان خنس ین خنسو اختنست پھر باب افتعال بن جائے گا. اختنست یہ ان خنست زیادہ ٹھیک ہے. ان خنس ین خنسو. فن خنست منه فذهبت فاغتسلت اور گیا میں نے غسل کیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نکل گیا چپکے سے، میں گیا میں نے غسل کیا. ثم جاء پھر آیا. فقال اين كنت يا ابا هريره. ابو ہریرہ کدھر گئے تھے؟ قال كنت جنبا. یا رسول اللہ میں تو جنبی تھا. فكرهت ان اجالسك. میں نے مکروہ سمجھا کہ میں آپ کو ملوں، آپ کے ساتھ بیٹھوں. وانا على غير طهارة. اور میں طہارت پر نہیں تھا، یعنی پاک نہیں تھا. قال سبحان اللہ. اور میں اللہ پاک ہے. ان المؤمن لا ينجس. مومن
پاک نہیں ہوتا. مومن کا سینہ جنبی کا پسینہ پاک ہے. باب الجنوب یخرج ویمشی فی السوق. بس ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, اللہ خیر کرے. حافظ کیسر صاحب کیا حال ہے, خیریت؟ عبداللہ سپرا صاحب ماشاءاللہ آپ حدیث کی مجلس میں بیٹھے ہیں, اللہ آپ کو برکت دے.